کہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 35 میں وَقُلْنَا یا آدم اسکن، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن اے آدم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، ہم نے آدم سے کہا، وَكُلَا مِنْهَا اور اس سے کھاؤ، رغدن بغیر کسی منع، بغیر روک ٹوک کے، جو چاہو کھاؤ، حیث شئتما جہاں تم چاہو، شئتما تم چاہو، جہاں چاہو تم بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، ولا تقربا اور قریب نہ جانا تم دونوں، ہذہ الشجرہ یہ والا جو درخت ہے نا بس اس کے قریب نہ جاؤ، باقی جو مرضی کھاؤ گے، فتکونا اگر گئے اس ہذہ الشجرہ اس درخت کے پاس اگر گئے، من الظالمین تو پھر ظالموں سے ہو جاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جدھر چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ کیا ہوگا کہ وہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں یہ آیت کریمہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش، پھر آپ کے زمین پر تشریف لانے کا جو تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے، پھر آپ کی تخلیق سے پہلے جو فرشتوں کے سامنے آپ کے خلیفہ اللہ ہونے کا اعلان کیا گیا، پھر جب تخلیق کیا گیا آپ کو تو آپ کو علم سکھایا گیا، علم الاسماء سکھایا گیا، پھر فرشتوں پر آپ کی برتری کو ظاہر کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ آپ فرشتوں کو ذرا نام بتائیں ہر چیز کے، تو آپ نے بتا دیے۔ جب علمی فضیلت ثابت ہو گئی تو پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اب ان کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، یہ ان کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا، شیطان نے نہیں کیا، بدبخت ہو گیا، اس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم ٹالا، سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ ہم نے آدم سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اب وہی جنت جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس جنت میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ کو اسی جنت میں ٹھہرایا گیا۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنت میں داخلہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے وہ داخلہ جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، وہ بطور انعام ہوگا، بطور ثواب ہوگا، لہٰذا اس وقت جنت میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے نا، وہاں نہیں ہوگی کہ ادھر نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، وہاں موجے جو دل کرے کھاؤ پیو، کوئی منع نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، اور وہاں نیند بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہم سوتے ہیں نا، یا نہ سوئیں تو نیند سے برا حال ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے نیند پوری نہ ہو تو طبیعت گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہاں نیند نہیں ہوگی، کیونکہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اہل جنت کو کبھی نکالا جائے گا کہ چلو اب نکل جاؤ یہاں سے۔ یہاں ہر طرح کے ڈر، دنیا میں ڈر رہتے ہیں کہ نکال دیا جائے گا، حکومت سے نکال دیا جائے گا، گھر سے نکال دیا جائے گا، علاقے سے نکال دیا جائے گا، بلکہ بعض کا دنیا سے ہی نکال دیا جائے گا قتل کر کے۔ وہاں یہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو ہر ایک کو ڈر لگا رہتا ہے نا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، اغوا ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں، گھر سے نکال دیا جاؤں، ظلم ہو، کچھ ہو، یہ چیز ملے نہ ملے، خواہش پوری ہو نہ ہو، ہر بندے کو کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ میں پرسکون ہوں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دنیا کی جو ٹاپ 10 امیر ترین ہیں ان سے پوچھ لیں، ایلن مسک سے پوچھ لیں، بل گیٹ سے پوچھ لیں، جو بھی اس طرح کے امیر ترین ہیں، ٹاپ پہ ہیں، یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہوتے ہی نہیں 8-10 میں سے ہیں جو ہیں ٹاپ پہ اس وقت۔ پچھلے سال ایلن مسک تھا، ابھی وہ نیچے چلا گیا، اوپر کوئی اور آ گیا، تو یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا سلسلہ۔ لیکن ان سے بھی جا کے پوچھیں گے نا کہ دنیا کی دولت ہے تمہارے پاس سب سے زیادہ ہے، تو وہ بھی بتائیں گے نہیں یہ بھی خواہش رہتی، یہ بھی نہیں پوری ہو، یہ بھی نہیں پوری، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ ہر ایک کو جب ان کو مسئلہ ہے تو باقی تو پھر ویسے ہی ان سے کم پیسے والے۔ اگر پیسے سے سکون ہوتا تو سکون ہے اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، باقی نہ حکومت میں ہے نہ وزارت میں ہے۔ جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ الیکشن جیت کے یہ وزارت ملے گی تو پھر میں وزیر اعظم بنوں گا، تو پھر فلاں منسٹری ملے گی تو پھر مزہ اور سکون ہوگا، نہیں ہوگا، پھر بھی نہیں ہوگا۔
یہ وزارتیں لے چکے ہیں لینے والے، فل پاور میں بھی رہ چکے ہیں رہنے والے، 10 11 سال آل نال بھی رہ چکے ہیں، سب کا انجام ہمارے سامنے، قبر میں چلے گئے۔ اور دنیا کی سیٹیں یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں، اور کسی ٹائم کھینچ لی جائے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، دھچکا لگا رہتا ہے۔ لیکن جنت میں جو سیٹ مل گئی وہ مستقل ہوگی، وہاں کی نعمت پکی پکی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا یہ جنت میں جو داخلہ تھا یہ بطور ثواب یا انعام نہیں تھا۔ جنت میں جو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جنت میں رہو، وہ انعام یا ثواب کے طور پہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے وہ سلسلہ شروع نہیں کیا، دنیا میں آئے نہیں، اور نیکیاں کرنا اور باقی معاملات کا معاملہ شروع ہونا تھا۔ وہ تھا اللہ کی خاص حکمت کے تحت جنت میں رکھنا، اس کا کچھ اور مقصد تھا، اس لیے آپ کو وہاں کچھ چیزوں کے قریب جانے سے روکا گیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہ جاؤ اس درخت کے، یعنی ہر چیز جنت کی کھاؤ پیو، لیکن یہ فلاں درخت ہے نا، اس کے قریب نہیں جانا۔ جس کے قریب جانے یعنی اس کا پھل کھانے سے انہیں منع فرما دیا گیا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ مختلف روایات ہیں، زیادہ مشہور ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا تھا۔ ہمارے یہاں گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت تھا، یہاں تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوگا، وہاں درخت ہوگا۔ جنت کے پودے الگ ہی، وہاں کے پھل بھی بڑے بڑے، انار بھی یہاں کا اتنا سا ہوتا ہے، وہاں کا انار بڑا سا ہوگا۔ تو جنت میں اس کا درخت تھا، اور اس کا پھل گندم کا دانہ بھی بیل کے گردے جتنا تھا۔ بیل کا گردہ کتنا ہوتا ہے، بڑا سا دانہ ہوگا، یہاں تو دانہ گندم کا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو بڑا سا دانہ تھا۔ آگے ذکر ہوا قرآن پاک میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے اب انہیں لغزش دی، انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ یہاں ایک بات بہت عام ہے اور ضروری طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا ہمارے ہاں آج کل بے باکی عام ہے۔ دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ بولتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ منہ سے کیا ہم نکال رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، جو منہ میں آیا بول دیا۔ کبھی انبیاء کرام کی بے ادبی کر لیتے ہیں، کبھی جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی فرشتوں کے بارے میں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، نازیبہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سخت باتیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے ان باتوں سے۔ بالخصوص آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھایا، اس بات کو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نیگیٹو لیتے ہیں، منفی انداز میں لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے جنتی درخت کا پھل کیوں کھایا، ورنہ ہم جنت میں رہتے، زمین پہ نہ آنا پڑتا، یہ مسئلے نہ ہوتے، یہ ٹینشن نہ ہوتی۔ یہ سوال پڑھے لکھے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، نبی سے بڑھ گئے، سخت بات ہے بہت۔ بعض صورتوں میں تو یہ کفر تک بھی لے جاتی ہے، یہ بات حکم کفر لگ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عام گفتگو میں آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ علماء کرام نے اسے کفر فرمایا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ گناہ نہیں تھا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم اگر ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر کھائیں گے تو گناہ بھی ہوگا، اور شرائط پائی جائیں تو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، ہم نے کھانا کھا لیا یا کسی نے ہمیں کھلا دیا، پتہ نہیں تھا یہ روزہ ہے، بعد میں یاد ہے تو روزہ ہے، حلوہ پوری کھانے کے بعد رج کے یاد ہے میں تو آج روزہ رکھا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کتنا کچھ کھا گیا، 4 روٹیاں بھی کھا لی۔ نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ گناہ ہوگا، نہ کفارہ ہوگا، رج کے کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی وہی کام جو جان بوجھ کر کیا، روزہ یاد ہوتے ہوئے کیا، اس پر گناہ بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی لازم آیا، مگر وہی کام بھول کر کیا، نہ گناہ ہوا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھول معاف ہے۔ یہ لوگ ٹینشن میں آتے ہیں کہ نماز میں بھول گیا ہوں، بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں، وضو میں بھول جاتا ہوں،
اور کئی غلطیاں نماز کے اندر ہو جاتی، بھول جاتا ہوں، اللہ کا کتنا کرم، اللہ نے بھول چوک معاف کر دی سبحان اپنے محبوب کے صدقے میں، یہ ہم پہ کرم ہوا، بھول معاف ہو گئی۔ اب سمجھیے آدم علیہ السلام کو جنتی درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، یہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا، یہ بھی سچ ہے، مگر آپ نے یہ پھل یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا کہ جب کھایا تو اس وقت یہ بات یاد تھی کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے جنتی درخت کا جو پھل کھایا تھا آپ نے بھول کر کھایا تھا، اللہ جس کی گواہی دے دے۔ تو ہم کہتے ہیں نا میں بھول گیا، لیکن اصل تو اللہ جانتا ہے بہتر یہ بھول گیا تھا یا اس نے جان بوجھ کے کیا، تو اللہ نے گواہی دے دی قرآن میں کہ آدم نے بھول کر ایسا کیا۔ لہٰذا آپ کا یہ جنتی پھل کھانا ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اب یہ بات ہر ایک کو کون بتائے، یہ باتیں لوگ سنتے بھی نہیں، درس و بیان نہیں سنتے، اس طرح کی باتیں سنتے نہیں ہیں، بس اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جی وہ جان بوجھ کے کھایا تھا، گناہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، جنت سے نکلنا پڑا، ہمیں پھر زمین پہ آ کے رہنا پڑا، ورنہ ہم جنت میں ہوتے۔ اب یہ باتیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے آدم بھول گیا تھا، جان بوجھ کے ارادے سے نہیں کیا، غلطی سے کیا، اور غلطی سے جو ہو جائے وہ معاف ہے، اور وہ گناہ بھی نہیں، معاف بھی ہے اور گناہ بھی نہیں، اس میں پکڑ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اسلامی عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سیکھیں گے نا تو پھر یہ معلومات ہوں گی، ورنہ معلومات نہیں ہوتی تو پھر بندہ شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے اور ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم